اچھا، تو ویسے یہ جو میں نے بنایا یہ تو یوٹیوب کے لیے سمجھے، صحیح ہے. تو یہ جو فیس بک مارکیٹنگ ہے نا، اس کو ہم فلی ان ڈیپتھ سیکھیں گے، صحیح ہے. تقریباً ہو سکتا ہے ایک ہفتہ تو یہ بھی لے کے جائیں، صحیح ہے. لیکن فیس بک مارکیٹنگ اگر آپ لوگ سمجھ گئے نا تو بس گیم آپ لوگ کی یہی تک ہی کافی ہے. فل ان ڈیپتھ سیکھیں گے، صحیح ہے، فیس بک کی مارکیٹنگ کو. اچھا، ایڈ لگانا نا آج کل بچوں کی بھی آتا ہے، صحیح ہے. صرف خالی چھوڑ کر نا سارا کچھ اس کو دے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فیس بک ابھی اے آئی کی طرف آ رہا ہے. سارے بزنسز آ رہے ہیں اے آئی کی طرف، لیکن فیس بک کا الگوریتم بہت ہی تیز ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. میں پشاور میں تھا، تو میں سن گلاسز لے رہا تھا، صحیح ہے. اپنی میں سٹوری بتاتا ہوں. تو اس کے میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ آپ کے پاس یہ جو اسکرین پروٹیکشن والی جو ہوتی ہے، پروٹیکٹر آئی گلاسز، صحیح ہے. تو میں نے کہا وہ ہے. اچھا، میرا موبائل جیب میں پڑا ہے اور ڈیٹا بھی کچھ بھی آن نہیں ہے، صحیح ہے. تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیں. تو میں جب گھر آیا ہوں اور میں نے رات کو میں جب فیس بک کو انسٹاگرام پہ میں اسکرول کر رہا تھا، تو وہاں پر مجھے یہ ایک برانڈ تھا، اس کا یہی آئی پروٹیکشن کی مجھے وہ نظر آئی ہے کلاسز. تو فیس بک کے الگوریتم کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس نا آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے. آپ کا کیمرہ، آپ کا جو مائکرو فون ہوتے ہیں، یہ سارا اس کی ایکسیس میں ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو آپ لوگ اس سے بالکل ہی یہ اگر خالی بھی دے دیں نا تو بھی یہ آپ کو رزلٹ دیتے ہیں، صحیح ہے. یہ آپ کو اپنی آڈینس تک پہنچا دیتی ہے. لیکن پھر بھی جب اسکیل کرنے کے اوپر آتی ہے بات، تو پھر وہ بات نہیں چلتی نا کہ آپ سمپل ایڈ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ کچھ مارکیٹرز میں نے دیکھے، خاص کر ای کامرس والے، تو خود بھی غلط پڑھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی نا. اب اس راستہ تو وہ نہ دے گا کہ جو جس سے وہ بندہ پھر آگے جا کے پھنس جاتے ہیں، صحیح ہے. تو بینیفٹس کچھ اس کی یہ ہے کہ آپ اگر یہ فیس بک مارکیٹنگ سیکھ گئے نا، پہلی تو اس کی بڑی جو میں سمجھتا ہوں، تو آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں فیس بک کے اوپر، کچھ بھی، صحیح ہے. پروڈکٹ لازمی نہیں ہے، آپ کے پاس جو بھی چیز آتی ہے نا. اچھا، ابھی شہزاد صاحب آپ کے آم بھی اچھے خاصے بک رہے ہیں فیس بک کے اوپر، میں نے کافی ایڈ دیکھے. جی سر، میں نے بھی دیکھی. تو کچھ بھی بیچ سکتے ہیں آپ، صحیح ہے. دوسرا، آپ ایجنسی یا سروسز بھی دے سکتے ہیں. اس کی ایجنسی آپ کوئی فیس بک مارکیٹنگ کی ایجنسی اوپن کر سکتے ہیں، ایڈز وغیرہ یہ اس کی بھی سروسز دے سکتے ہیں. اور خاص کر اگر آپ کو کوئی ایسا سا کلائنٹ مل گیا نا، اگر باہر کا ہو گیا، تو آپ اس سے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. یہ جو اسٹریٹجی میں بتاؤں گا انشاءاللہ صرف ای کامرس نہیں ہے. آپ لوگ نا مارکیٹنگ سیکھیں. میں نے اس لیے پہلے دفعہ جب آپ لوگ کے ساتھ میرے کلاس تھی، میں نے کہا تھا کہ ای کامرس کو بھول جائیں، صحیح ہے. آپ لوگ مارکیٹنگ سیکھیں، بیچنا سیکھیں. اصل میں بیچنے کی میں بات کی تھی. تو بیچنا سیکھیں، باقی پیسہ آپ لوگ خود بخود کما لیں گے. تو فیس بک مارکیٹنگ بہت بڑی گیم ہے. تو نمبر 3 پہ آپ فل ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ ریموٹلی بھی کر سکتے ہیں اور ایسی فزیکل بھی کر سکتے ہیں ریموٹ جاب، صحیح ہے. فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ فرسٹ 2 جو ہے نا، یہ مجھے کافی پسند ہے اور خود بھی کر رہا ہوں، صحیح ہے. اچھا، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فیس بک آپ کا ایڈ کس طرح سے کام کرتے ہیں، صحیح ہے. یہ الگوریتم جو اس کا آپ لوگ سمجھ جائیں نا کہ آپ کے پاس ایڈ کس طرح سے آ رہے ہیں، تو آپ اپنا ایڈ بھی اس کی اپنے کلائنٹ کے پاس اچھی خاصی طریقے سے پھر پہنچا سکتے ہیں، صحیح ہے. تو پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ ہمیں جو ایڈ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہماری طرف ایڈ آتی کس طرح سے ہے، صحیح ہے. اب جیسے میں نے وہ گلاسز کی بات کی، تو میرے جیب میں موبائل پڑا تھا، میں نے کہیں بھی سرچ نہیں کیا تھا یہ آئی پروٹیکشن والا گلاسز. لیکن پھر بھی اس نے مائکرو فون کے ذریعے بھی اس نے مجھے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ اس کو ضرورت ہے، تو گلاسز مجھے نظر آ گئے. اچھا، اب جب مجھے وہ گلاسز نظر آ گئے نا، صحیح ہے، پہلے تو مجھے ایک برانڈ کا نظر آ گیا، صحیح ہے. اس کے اوپر میں تھوڑا سا انگیج ہو گیا، میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا اور اس کی پیج کے اوپر گیا. اب تک مجھے کوئی بھی گلاسز کی پیجز یا ایڈز کوئی بھی نہیں آئے ہیں ابھی تک، صحیح ہے. تو ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے گلاسز بک رہے ہیں. لیکن اس دن جب میں تھوڑا سا انگیج ہوا تو سارے ایڈز مجھے شو ہونا شروع ہو گئے. اب آئی گلاسز کی جو سارے
پیجز یا جتنا بھی بزنس چلا رہے ہیں نا وہ سب کا میں نے پھر وہ دیکھ لیا کہ اتنے بھی سارے بزنس چلا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب اس میں بات یہی آتی ہے کہ اس کا جو پیج مجھے پہلے نظر آ گیا وہ اس کا پہلے کیوں آیا, اور یہ جو پھر بعد اس کے بعد جو نظر آ رہے تھے وہ کیوں بعد میں آ رہے تھے. صحیح ہے. چاہیے تو یہی تھا نا کہ ان کا بھی پہلے آنا چاہیے تھا جس کا بعد میں مجھے نظر آ گئے. صحیح ہے. تو اس الگورتھم کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ فیس بک کام کس طرح سے کر رہا ہے. اس میں 3 چیزیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. 2 چیزیں اصل میں. ایک تو آپ کا بجٹ ہوتا ہے, آپ پیسہ جو لگاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میٹر کر رہی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. سب چلنے دے گلاس, وہ میں نے لنک بھیجا. سب یہی کام کرے آپ. سوری. تو پہلے تو آپ لوگوں نے بجٹ جو ہوتا ہے. صحیح ہے. اب اگر کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے. صحیح ہے. اب فیس بک کو آپ لوگ نا ایسا سمجھے کہ کوئی منڈی ہے. صحیح ہے. اب اس کے اوپر میں نے لیپ ٹاپ رکھ دیا, اور باقی بھی آپ سب جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے بھی لیپ ٹاپ رکھ دیے. صحیح ہے کہ ہم سب لیپ ٹاپ اب ہماری ایک پروڈکٹ ہے ہم نے رکھ دی, اور فیس بک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اتنے پیسے لو اور اس کو ہمارے لیے سیلز لے کے آؤ. صحیح ہے. لیکن سیلز ہمیں بہت ہی کیا کہتے ہیں, کاسٹ اس کی کافی کم آنی چاہیے. صحیح ہے. ہم فیس بک کو یہ کہتے ہیں. اور دوسرا سب سے پہلے ہمارا ایڈ بھی دکھاؤ. دوسرے جو بندے ہوتے ہیں, جیسے کہ مجھے گلاسز نظر آئی سب سے پہلے اس ایک بندے کی, باقیوں کی تو اس ٹائم تک نہیں آ رہی تھی نا. صحیح ہے. تو اب یہ ایک ایڈورٹائزر اب میسیجز کو تو اب بجٹ لگا رہے. صحیح ہے. لوگ پہلے تو بجٹ اس کا لگتا ہے. صحیح ہے. اب کیا کہتے ہیں, آپ منڈی سمجھے اس کو, فیس بک کو. اب سارے ایڈورٹائزر آ رہے ہیں اور سب اپنے اپنے پروڈکٹس کے اوپر کہہ رہے ہیں. تو اب فیس بک یہ کہے گا کہ چلو صحیح ہے, میں آپ کے ایڈ چلاتا ہوں اور آپ کو سیل بھی کم دیتا ہوں, لیکن مجھے کچھ شرائط ہوتی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے پورا اتر کر میں آپ کے ایڈ سب سے پہلے بھی دکھاؤں گا اور سب سے سستی سیلز بھی لے کے آؤں گا. صحیح ہے. تو یہ اس کی بات کی جو آتی ہے نا, وہ یہ 2 مین کیا کہتے ہیں آتی ہے. صحیح ہے. آپ کا پہلے تو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ایڈ دکھا کس کو رہے ہو. صحیح ہے. اب یہ اتنا فیس بک بھی خود بھی ڈکٹیٹ کر لیتا ہے. صحیح ہے. آپ کا ایڈ اپنے بندے تک پہنچا دیتا ہے, لیکن پھر بھی اگر خود آپ نے ٹارگیٹنگ کیا, اوپن نہیں چھوڑی ہوئی ہے نا, آپ اوپن تو نہیں چھوڑ سکتے ہر دفعہ. صحیح ہے. ٹیسٹنگ میں لازمی بات ہے, ٹیسٹنگ میں آپ نے چھوڑنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کریٹو وغیرہ سارا کچھ ٹیسٹ کر لیں اور فیس بک کو بھی لرننگ فیس سے نکال لیں. صحیح ہے. اب نیکسٹ جب آپ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی آڈینس کہاں ہونی ہے. صحیح ہے. اب میں اگر لیپ ٹاپ بھیج رہا ہوں اور میں اس کو کوئی 50 سے اوپر کے لوگوں کو دکھا رہا ہوں. صحیح ہے. میں نے ٹارگیٹنگ وہ رکھی ہوئی ہے. یا پھر میں کوئی اگر جینڈر کی کوئی چیز ہے, صحیح ہے, مردوں کی چیز میں کوئی عورتوں کو دکھا رہا ہوں, ٹارگیٹنگ میں نے کچھ اس طرح سے رکھی ہوئی ہے, تو وہ تو لازمی بات ہے کہ میرا وہ سیلز لینا اس کا مشکل ہے. صحیح ہے. اور تیسری جو ایڈ کریٹیو ہے, اچھا یہ کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی گروپ میں کہ گڈ پروڈکٹ پلس گڈ کریٹیو از اکول ٹو پروفٹ. صحیح ہے. یہ جو کریٹیو ہے نا, اس کے اوپر ابھی کافی بحث ہونے والی ہے. تو یہ جب آپ کی صحیح ہو گئی نا, آپ بس بھول جائے پھر. خیر ٹارگیٹنگ تو کافی حد تک کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایڈ جو کریٹیو ہیں اس کو آپ نے اس طرح سا بنانا ہے نا, خیر اس کی پورا وہ اس کو دیکھیں گے آگے, لیکن یہ چیزیں آپ لوگوں نے سمجھ لینی ہے. صحیح ہے. کہ آپ کے پاس جو ایڈ آتا ہے وہ کیوں آتا ہے, اور آپ پھر اپنے ایڈ کس طرح سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اب ایڈ کریٹیو کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. اس سے پہلے یہ تھا نا, کیا کہتے ہیں, ایڈ کریٹیو نظر آ رہا ہے نا 3rd پہ. صحیح ہے. اب ایڈ کریٹیو میں ایک سیکنڈ اس کو بڑا کر لیتے ہیں, یہ سنا نہیں رہا. اچھا ایڈ کریٹیو میں پھر آپ کے پاس نا 3 اسٹیپس آتے ہیں. صحیح ہے. اب ان سے گزر کر آپ کا ایڈ پھر ایک وننگ ایڈ بن جاتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. تو ایڈ کریٹو میں آپ کے پاس پھر 3 اسٹیج آ جاتے ہیں.
فرسٹ آپ کا ہوتا ہے ایڈ کریٹیو کوالٹی. آپ جو یہاں پر اچھا یہ میں نے ایڈ لگایا ویسے یہ سائٹ پہ, اب یہی میں ڈھونڈ رہا تھا فیس بک کے اوپر ابھی تک کہ کوئی ایڈ مل جائے تاکہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں. تو اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, صحیح ہے. اب یہ آپ کے سامنے ایک ایڈ نظر آ رہا ہے فیس بک کے اوپر, آپ اسکرول کر رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ آپ لوگ نا ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے یا فیس بک کے اوپر بیٹھے, جہاں پر بھی ہے آپ کا جو کسٹمر ہوتا ہے, آپ کا وہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے وہاں پر نہیں بیٹھا, صحیح ہے. وہ اپنا ہی میمز وغیرہ یہی دیکھنے کے لیے آیا ہے, وہ اسکرول ہی کرتے جا رہے ہیں, صحیح ہے. دھڑا دھڑ صبح سے رات تک وہ یہی کرتے رہتے ہیں. تو وہ آپ کا پروڈکٹ سیل کرنے یا خریدنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا, صحیح ہے. اگر اس نے خریدنی ہوتی تو وہ کوئی اور شاپنگ مال کے اوپر کیوں نہیں جا رہا, صحیح ہے. اب یہ یہاں پر کافی ڈیپلی آپ لوگوں نے سمجھنے میں ہے. اب یہ آپ نے جو ایڈ کریٹو بنانا ہے تبھی میں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں, صحیح ہے. یہ جب آپ کا اسکرول کرتے وقت نا آپ نے اس کی اٹینشن گریب کر لینی ہے. عرفان صاحب یہ میں نے بتایا تھا تھوڑا سا پہلے بھی. جی سر. تو اب آپ کا ایڈ کریٹو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ آپ کے ایڈ کے اوپر آئے تو وہ روکے, صحیح ہے. آپ کا کام مارکیٹر ایز اے مارکیٹر آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ اسکرولر کو, آپ کی تم جو ہے نا یہ کافی سپیڈ سے جاری ہوتی ہے. کبھی خود کو بھی تھوڑا سا انالائز کرے, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنے سپیڈ سے آپ لوگ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ایز اے مارکیٹر آپ لوگوں کا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو روکنا ہے, صحیح ہے. جو اسکرولر ہے اس کو روکنا ہے, پہلے تو آپ لوگوں نے اس کو روکنا ہے. جب یہ کام کر لینا آپ کا, پھر فرسٹ اسٹیپ یہی آتا ہے کہ آپ کی ایڈ کریٹو جو آپ لوگوں نے یہاں پر ویڈیو, اچھا ایز اے اس کو تو میں ای کامرس کے لیے لے کے جا رہا ہوں, صحیح ہے. لیکن جو بھی آپ کا پروڈکٹ جو بھی ہو, سیلنگ کی بات ہو رہی ہے, تو جو بھی آپ لوگ چیز سیل کر رہے ہوتے ہو پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کریٹو کی کوالٹی ہوتی ہے نا وہ اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا, صحیح ہے. ایڈ کوالٹی کریٹو کوالٹی آپ کی کافی اچھی ہونی چاہیے. یہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں, پھر اگر مل گئی تو اس کو بھی ایگزامپل کے طور پر لے کے جاتے ہیں, صحیح ہے. دوسرا جو آپ کا ایڈ لگا ہوتا ہے, اچھا یہ پہلے دن میں نہیں آتی, صحیح ہے. نمبر 2 پہ جو ہے انگیجمنٹ, ایڈ کی انگیجمنٹ جو ہوتی ہے, تو یہ جو لائک کمنٹس ہیں نا, اچھا یہ کمنٹ سے بھی آپ لوگ تھوڑا سا آئیڈیا لے, صحیح ہے. اب جو کسٹمر آپ کی ایڈ کے اوپر آتا ہے, صحیح ہے, آپ کی پروڈکٹ اس کی اگر پسند بھی آ رہی ہے تو وہ اس کا پہلا امپریشن ہی نیچے کمنٹ ہوتے ہیں. وہ نیچے کمنٹس دیکھتا ہے کہ آپ کمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پروڈکٹ کے اوپر, صحیح ہے. اگر کوئی ریئل بندہ آپ کی نیچے کمنٹ کر رہا ہے کہ اچھی پروڈکٹ ہے میں نے بائی کے لیے یا اس طرح کی اگر کوئی کہہ رہا ہے نا, تو آپ کی انگیجمنٹ کوالٹی جو ہوتی ہے نا وہ کافی بہتر ہوتی ہے اس سے, صحیح ہے. تو یہ چیزیں نا اس کو سمجھ لے, صحیح ہے. اس کو پھر آگے خیر ہے ابھی تو سٹارٹ ہو رہا ہے, آگے ہم پراپرلی اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے, صحیح ہے. تو نمبر 3 پہ آتا ہے آپ کا کنورژن ریٹ, صحیح ہے. اب آپ نے یہ بھی کام کر لیا کہ آپ نے اچھا خاصا ایڈ بنایا, صحیح ہے. اسکرولر کو بھی روک دیا, اور دوسرا آپ نے کریٹو بھی اچھا خاصا ڈالا ہوا ہے, اور امپریشن کو خیر ہے رہنے دیتے ہیں, پہلے اسٹارٹ میں ہوتے نہیں ہیں. تو کنورژن ریٹ پھر آپ کا, اگر کوئی آپ کا یہ شاپ ناؤ کے اوپر جاتا ہے, صحیح ہے, لنک کرتا ہے اور آپ کے شاپ ناؤ کے اوپر کلک کر کے آپ کے اسٹور کے اوپر لینڈ ہوتا ہے, صحیح ہے. تو اب وہاں سے آپ کا نا ایسا نہ ہو کہ وہ ڈائریکٹلی باؤنس ہو کے واپس آ جاتے ہیں, اور وہ بالکل ہی نہ اسکرول کرتے ہیں وہاں پر, نہ ہی کچھ دیکھتے ہیں اور واپس ہی جاتا ہے. تو وہ فیس بک پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پروڈکٹ میں یا تو اس میں ریلیونسی نہیں ہے, کچھ اور یہ چیز وہاں پر دکھا رہے, یا کچھ تو اس میں مسئلہ ہے. تو آپ کی یہ ایڈ کوالٹی پیر گراتا ہے, صحیح ہے. کریٹو کی کوالٹیز یہ پیر گر جاتی ہے. ایسے آپ کی ایڈ, یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ کی ایڈ پہلے کیوں نہیں دیکھ رہی جب اس کی دیکھ رہی ہے, صحیح ہے. تو جب بھی آپ کے سامنے ایڈ آتی ہے نا, تو یہ چیزیں آپ لوگ خود ہی انالائز کرتے رہے کہ اب مجھے یہ اس بندے کی ایڈ پہلے دیکھی ہے, صحیح ہے. اب گلاسز کی میں نے جیسی بات کی ہے, تو اس کی کوالٹی سارا کچھ اتنا اچھا تھا کہ وہ اچھا خاصا برانڈ تھا. خیر برانڈ کے تو ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس کی اچھی خاصی سارا کچھ تھا, تو تبھی وہ سب سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے, صحیح ہے. اس کے بعد ہزاروں تو نہیں, خیر کوئی 10-20 اور ایڈز میں نے دیکھے گلاسز کی, صحیح ہے. تو اس کے اوپر بالکل ہی کمپرومائز نہیں ہے. کوالٹی پلس ایڈ کاپی, اچھا اب یہاں پر ہی سمجھ لیتے, صحیح ہے. کوالٹی تو آپ کی کریٹو کی اچھی خاصی ہونی ہی چاہیے, اور دوسری پھر آتی ہے یہ ایڈ کاپی. عرفان صاحب یہ بھی میں نے بتایا تھا تھوڑا سا, لیکن اس کو ان ڈیپتھ ہم آگے جا کر جب ایڈ بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا یہ اس کورس میں نا پورا ڈیٹیل سے نا فرسٹ اسٹیج سے لے کر
اسکیل کرنے تک لاسٹ تک میں نے بتانی ہے, صحیح ہے. تو پورا ان ڈیپتھ لے کے جانا ہے میں نے اس کورس کو. جی سر. اچھا, کچھ ایڈ کاپیز ہوتی ہے وہ کافی سارے لمبے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں. اچھا, سیل لائک کریزی ایک بک ہے, اگر اس کو آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کاپی آپ لمبا لکھ سکتے ہیں, صحیح ہے. وہ خود ہی اچھا خاصا مارکیٹر ہے, اس کی اچھی بکس ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس نے جو کہا ہے نا کہ اتنی لمبی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن انگیجمنٹ اس میں لازمی ہونی چاہیے. اچھا, ریکمینڈیڈ بالکل ہی نہیں ہے لمبی کاپی, 3 لائن سے بالکل ہی آگے نہیں جانا آپ نے, صحیح ہے. 3 لائن لکھنی ہے, وہ بھی ٹو دا پوائنٹ, صحیح ہے. آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے اوپر یا تو آپ نے بندے کو انگیج کر کے رکھنا ہے, یا پھر اس کو کوئی اگر آپ آفر لگا رہے ہیں, صحیح ہے, بائی 1 گیٹ 2 فری ایٹسیکٹرا وغیرہ جو بھی آپ کرتے تو اس حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں, صحیح ہے. ایڈ کاپی اس کو کہتے ہیں, صحیح ہے, یہ جو اوپر لگا ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے کافی لمبا بالکل ہی نہیں کرنا, صحیح ہے. اگر ایموجی وغیرہ ڈال سکتے ہو وہ بھی اچھا ہے. اچھا, اس کو بنانا کس طرح سے, وہ چیٹ GPT سے بھی بن سکتی ہے ایزیلی, چھوٹا سا بھی بن سکتا ہے. تو اس کو بھی ہم بنائیں گے, آج صرف اوور ویو دے رہا ہوں, صحیح ہے. اور پھر یہ آپ کا ہیڈ لائن آتا ہے, صحیح ہے. آپ یہاں پر آپ کیا بات کر رہے ہو اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. اچھا, یہاں پر نا جو موسٹلی ہم بات کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا لفظ ہو جو کہ آپ کے کمپیٹیٹر سے بالکل ہی آپ کو الگ کرتی ہو, صحیح ہے. آپ فری ڈیلیوری دے رہی ہے, اب کچھ بھی یونیک سا ٹائپ آپ یہاں پر لکھ سکتے, صحیح ہے. ایڈ کاپی خیر ہے, ہم کمپیٹیٹر سے بھی کاپی کر سکتے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں نا کریٹیو ایڈ کاپی, یہ سارا کچھ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کا ایک پروڈکٹ کے اوپر آپ کو فائنلائز کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں میری چل رہی ہے, صحیح ہے. یہ ایڈ کاپی بھی ٹیسٹ ہوتی ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہو. اور جو آپ نے یہ ایکشن CTA کال ٹو ایکشن کا بٹن دینا ہوتا ہے, یہ آپ نے ہمیشہ شاپ ناؤ ہی دینا ہے, صحیح ہے, ایز اے ای کامرس کہہ رہا ہوں میں. باقی اگر کوئی اور بزنس ہے تو آپ اس کے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں, لیکن ای کامرس کے لیے آپ لوگوں نے بائی ناؤ نہیں لکھ سکتے, لازمی شاپ ناؤ لکھنا ہے. شاپ ناؤ بھی صحیح ہے, بائی ناؤ نہیں ہوتا, ادھر آرڈر ناؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. شاپ ناؤ اس لیے ہوتا ہے, یہ بھی ایک بندے کی سائیکالوجی ہوتی ہے, صحیح ہے. شاپ جی جی ناؤ, جی سر, آپ لوگ اس کو تھوڑا سا اپنی ابھی خریدو. ہاں نہیں, شاپ ناؤ مطلب میں کچھ خریدنے والا ہوں, شاپنگ کر رہا ہوں. جی سر. اچھا سر, ایک وہ اسٹور سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ اس کی اسپیڈ کیسے بوسٹ کرتے ہیں. شاپیفائی میں بتاتا ہے کہ جی آپ کی اسپیڈ 60% ہے, 50% اس کے ہے. اوپر دھیان نہ دے, وہ ایک دن ایک ہوتا ہے, دوسرے دن پھر دوسرا ہو جاتا ہے, اس کی ٹینشن نہ لے. خیر ہے, اس کی ٹینشن ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کی اسپیڈ اچھی خاصی ہوتی ہے. یہ عرفان صاحب کا جب میں نے بنایا نا, وہ حسن کہہ رہا تھا کہ سلو ہے. اتنے ایپس انٹیگریٹ کرنے کے بعد بھی جب وہ کہہ رہا تھا کہ سلو ہے, ایسا اس کا نیٹ سلو تھا. لیکن جو میں نے وہ ویڈیو میں نے بھیجی نا, 9 سیکنڈ کی ویڈیو تھی, میں نے واٹس ایپ سے اوپن کر کے آپ کے سامنے اس طرح اسکرول کر کے, جیسے کہ آپ کوئی اپنی گیلری میں جا رہے ہو اور اپنی گیلری اسکرول کر رہے ہو, تو اتنی فاسٹ تھی اس کی اسٹور. تو شاپیفائی کی اسٹور اچھے ہوتے ہیں, وہ اسپیڈ اس کی خود ہی آپٹیمائز کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا, کنٹینیو کریں. سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے. یہ پھر یوٹیوب والوں کی تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں, پھر آپ لوگ تو خیر ہیں, یہاں پر تو چل جاتے ہیں, لیکن یوٹیوب پھر ادھر. اچھا, کوالٹی ایڈ کاپی کی, اب آپ نے کوئی ایڈ کریٹیو لگائی ہے, صحیح ہے. اب اس کے اوپر انگیجمنٹ سارا کچھ آ رہا ہے, آپ کو سیلز بھی آ رہی ہے, لیکن اس کی یہ فریکوینسی ریٹ, اچھا یہ بھی ادھر ایک کیا کہتے ہیں, ایک آپشن ہوتا ہے, صحیح ہے, ایڈ میں. یہ پھر ایڈ میں دکھاؤں گا, صحیح ہے. اب اس کی فریکوینسی ریٹ جو ہوتی ہے نا, وہ 1% سے 2% ہی ہونی چاہیے. نارملی 1% ہوتا ہے, لیکن میکسیمم آپ کی 2% ہونی چاہیے, اس سے آگے نہیں جانا, صحیح ہے. اگر اس سے جاتے تو پھر آپ نے اپنی ایڈ کاپی کے اوپر کام کرنا ہے. فریکوینسی ریٹ کیا ہوتی ہے؟ فریکوینسی ریٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایڈ کسی لوگوں کے پاس بار بار جا رہی ہے, صحیح ہے. آپ کا ایڈ اگر کسی ایک بندے کو نظر آ رہا ہے, ایک دفعہ اس نے دیکھ لیا, آپ نے اگر ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کچھ زیادہ ہی کی ہے تو 2-3 میں بھی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو پھر آپ لوگوں نے اس میں چینجنگ کرنی ہے. تو فریکوینسی ریٹ آپ کی 2 میکسیمم % ہے, صحیح ہے, اس سے زیادہ نہیں جانی چاہیے. یہ اگر کسی بندے کو زیادہ تر کافی دفعہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ ہائڈ کر دیتا ہے, اور وہ آپ کی ایڈ کریٹو کے اوپر پھر وہ کوالٹی کے اوپر برا اثر ڈالتی ہے, صحیح ہے. وہ پھر اس کی
رینکنگ گر جاتی ہے. دوسرا ایڈ کاپی اور کریٹیو، یہ تو بات کی ہے ہم نے، صحیح ہے. کاپی ایڈ کاپی میں نے بتا دیا کہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا تین لائن کافی ہوتی ہے. اچھا یہ ایک اور چیز، اب یہ جو چیز ہے نا، یہ یہاں پر ہیڈ لائن، صحیح ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے نا یہ اور یہ یہاں پر بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی 50% آف، کیا کہتے ہیں 40% آف، 60% آف، صحیح ہے. اب فیس بک اس سے بھی رینکنگ آپ کی گراتی ہے، صحیح ہے. اور اچھا یہ چیز میں نے بھی کی، یہاں پر نا میں اسٹار لگا دیتا تھا، صحیح ہے. یہاں پر 4.5 اسٹار ریویوز یہ بھی میں لکھتا تھا، تو اسی بھی ایڈ کریٹو کی کوالٹی گرتی ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے نا اب اس کو فیس بک کو بدو نہیں سمجھنا، صحیح ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں کرنی، ایسی ایڈ کوالٹی گرتی ہے، صحیح ہے. آپ کی رینکنگ گرتی ہے پھر یہ ایڈ کاپی کی، صحیح ہے. تو اچھا یہ ایک اور کلک بیٹ اور یہ انگیجمنٹ کے لیے جو کرتے ہیں، صحیح ہے. اب کچھ کاپیز ہوتی ہے ایڈ کاپی، جہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ فری گفٹ چاہیے تو آپ کمنٹ میں یس لگے، آپ لوگ کو یہ چاہیے تو آپ نے ای میل دے دے نیچے کمنٹ پہ، تو وہ انگیجمنٹ. اچھا یہ کمنٹ لائکس شیئر یہ سارا کچھ انگیجمنٹ کہلاتا ہے، صحیح ہے. تو انگیجمنٹ کے لیے کوئی آپ کلک بیٹ کی ٹائپ وہ نہیں کر سکتے، صحیح ہے. آپ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں تو میں آپ کو یہ دیتا ہوں فری میں، صحیح ہے. یہ چیزیں بھی کوالٹی گراتے ہیں. اور دوسرا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاپ ناؤ، کیا کہتے ہیں، بائی کرے ابھی ختم ہو رہی ہے، سیل یہ وغیرہ ٹائپ کی. تو آپ لوگ نے یہ اس طرح کی بھی کاپی نہیں لکھنی کہ بھائی بس خریدو ختم، صحیح ہے. اب پاکستانی عوام بھی ہے لیکن یہ بھی ہوشیار ہو گئی ہے، صحیح ہے. اس کو روزی اتنے جو شاپنگ کرتے ہیں نا، اچھا آپ لوگوں کو جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ لوگ ایڈ آتے ہیں تو اس کی شاپ ناؤ پہ کلک کر کے آپ اسٹور کے اوپر لینک ہو جایا کریں، صحیح ہے. تو آپ کے سامنے پھر سارے ایڈ آ جاتے ہیں. اگر کوئی بائر ہے، کوئی شاپنگ کرتے ہیں آن لائن، تو وہ تو روز ہی یہی کام کرتا رہتا ہے کہ اگر کوئی ایڈ اس کو پسند آتے ہیں تو شاپ ناؤ پر وہ بھی کلک کرتا ہے، تو اس کے سامنے بھی کافی سارے ایڈ کیا کہتے ہیں ایڈ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سے بھی رینکنگ گرتی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کلک بیٹ کی ٹائپ وہ کر رہے ہیں. جیسے کہ یوٹیوبر کہتے ہیں بیٹ کے اوپر پیسے کماؤ، $20 کماؤ، ابھی کلک کریں، یہ کریں، صحیح ہے. تو وہ بھی کلک بیٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسٹور باؤنس ریٹ یہ بھی میں نے بتا دیا اوپر کہ آپ لوگوں نے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے کچھ یا تو زیادہ پرائزز آپ کی زیادہ ہو جاتی ہیں، تبھی وہ بندہ آپ کی اسٹور سے باؤنس ہو جاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں شاپ ناؤ پہ کلک کر کے، صحیح ہے. آپ کے اسٹور کے اوپر لینڈ ہو جاتا ہے لیکن پھر سے وہ واپس آ جاتا ہے. اس کو یا تو آپ نے کوالٹی خراب کر کے رکھ دی ہوئی ہے وہاں پر پکچرز کی، یا پھر آپ کی اسٹور کی لینڈنگ پیج صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ کا اسٹور اوپن نہیں ہو رہا صحیح ہے، ورڈ پریس کی خاص کر اگر اسپیڈ آپٹیمائز نہیں ہے تو باؤنس ریٹ بھی آپ کی ایڈ کوالٹی گراتی ہے، صحیح ہے. تو اب یہ آج بنا لیں کیا فیس بک. جب وہ بنانا ہوتا ہے فیس بک کی ٹوٹل، تو اس کی کچھ یہ ہے. فیس بک ایڈ سیٹ اپ اس طرح سے ہوتا ہے. پہلے آپ کے پاس فیس بک، اچھا پہلے تو اکاؤنٹ ہونا چاہیے، سب کے پاس ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے بزنس پیج بنانا ہے ایک، اس کے بعد بزنس منیجر بنتا ہے، یہ سب بنائیں گے. اور اس کے بعد فیس بک بزنس منیجر میں آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پکزل ایک ٹائپ کا کوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے اسٹور کے اوپر انسٹال ہو کے آپ کو ایک جاسوس عملے یہ آپ کو پھر بتاتا رہتا ہے کہ آپ کے اوپر اتنے سیلز، آپ کے اسٹور کے اوپر اتنے سیلز آ گئے، اتنے ایکٹیو کارٹ ہو گئے، اتنا سارا کچھ آپ کی کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے، صحیح ہے. تو سارا کچھ وہ اسپائی کر لیتا ہے، صحیح ہے. اور لاسٹ میں کیمپین سیٹ اپ، بس یہی ہے نا کیمپین سیٹ اپ. اس کے اوپر تو ٹائم ہی ٹائم لگنے والا ہے، صحیح ہے. تو فل 0 سے لے کر اینڈ تک ہم نے کافی اس کو کرنا ہے، صحیح ہے.